السلام علیکم ایوری ون، ویلکم کرتی ہوں میں آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل انور دا لائٹ میں۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہو اور پچھلے تمام اسباق کی ویڈیوز کو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو پہلے ان ویڈیوز کو آپ جا کر کے دیکھ لیں، تو آج کے سبق جو ہے آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگی۔ تو آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 14 کو پڑھنے والے ہیں، جس میں نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے ادغام اور اقلاب۔ سبق نمبر 12 میں ہم اظہار اور اخفا کے بارے میں پڑھ چکے، جو نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ میں بتائی تھی کہ 4 ہے: اظہار، اخفا اور ادغام اور اقلاب۔ اظہار اور اخفا کا جو قاعدہ ہے اسے میں ڈے 17 کی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے ٹوٹل کتنے قاعدے ہیں؟ اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ تو اظہار اور اخفا کا قاعدہ جو کہ میں بتا چکی ہوں، اور آج ہم انشاءاللہ ادغام اور اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ادغام کیا ہوتا ہے پہلے آپ اسے سمجھ لیں۔ دیکھیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، اور را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ 6 حرف ہے حروف یرملون کا، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حرف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ لاگو ہوگا، اور وہاں پر را اور لام میں بغیر غنہ کے، یعنی را اور لام میں کو جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمیں ناک میں آواز نہیں لے کر جانا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے، اور باقی جو 4 حرف بچ گئے یا میم واو اور نون، یہ جو 4 حرف بچ گئے یا میم واو اور نون، اس میں ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ حرف آ جائے یا میم واو اور نون، تو اس میں ہمیں غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم آگے سبق میں پڑھیں گے تو آپ کو بالکل اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے تو پھر اقلاب کا قاعدہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے یہاں پر ہندی میں ساری چیزوں کو لکھ دی ہوں، کیونکہ جس کے پاس مدنی قاعدہ نہیں ہے یا جن کو اردو پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یہ ہندی میں لکھ دی ہوں میں نے، ساری جو نوٹس ہے اس کو آپ اسکرین شاٹ کر لیں۔ تو دیکھیں، ادغام کا مطلب تو آپ سمجھ چکے، اقلاب کیا ہوتا ہے وہ سمجھے۔ تو دیکھیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، اور یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہ اقلاب ہوگا، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں، یعنی آپ کو ناک میں آواز کو لے جانا ہے۔ چلیے ہم آگے اگزامپل کو دیکھیں گے سبق کو پڑھتے ہوئے، تو آپ کو انشاءاللہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا، بالکل آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا یہ باتیں۔ چلیے تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، جتنے بھی قاعدے میں ہندی میں بتا چکی ہوں بورڈ میں، وہ سارے قاعدے یہاں پر اردو میں لکھا ہوا ہے۔ جن کو اردو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں بورڈ سے، یا پھر اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، سارے قاعدے یہ جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو چلیے پھر بالکل بھی ٹائم کو ویسٹ نہ کرتے ہوئے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کے لیے قاعدوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، تبھی آپ اچھے انداز میں قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، اس کا ہجے کرنے کا طریقہ کس طرح ہے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حرف یا ہے، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف یا ہے، یعنی یہ ادغام ہوگا، اور ادغام کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی را اور لام کو چھوڑ کر اگر نون ساکن کے بعد را آ جائے یا نون ساکن کے بعد حرف لام آ جائے تو وہاں پر ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد یہاں پر یا ہے، حرف یا ہے، یعنی یہاں پر ہمیں غنہ کر کے پڑھنا ہے، یعنی 2 سیکنڈ کے لیے آپ کو ناک میں آواز کو لے جانا ہے۔ تو دیکھیں ہجے کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، تاکہ آپ کو بالکل بھی جو ہے ڈاؤٹ نہ رہے۔ میم نون یا زبر مئی، یا زبر یا، مئی۔ دیکھیں 2 سیکنڈ تک غنہ کریں، اس کے بعد پھر یا کا ساؤنڈ آنا چاہیے۔ مئی، قاف واو پیش قو، مئی یقو، لام پیش لو، مئی یقولو۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد حرف وا آ چکا ہے، حروف یرملون کا واو، یعنی آپ کو یہاں پر غنہ کرنا ہے، تو 2 سیکنڈ آپ غنہ کریں۔ میم نون واو زیر میو، واو زبر وا، میو و، را زبر را، میو و را، قاف لام زیر قل،
من ورقل، جیم نون زبر جن، یہ دیکھیں نون مشدد جو کہ آپ کو غنہ کر کے پڑھنا ہے، میں بتا چکی ہوں. من ورق الجن، نون زبر نا، من ورق الجن، تا زیر تی، من ورق الجنتی. سارے قاعدوں کو آپ کو خیال کرنا ہے اور پڑھنا ہے. میم نون یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو. دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا یا آ گیا ہے، تو یہاں بھی آپ کو غنہ کرنا ہے. میو می یومن، می یومن. میم نون واو زیر میو، واو زبر و، میو و. لام یا زیر لی، یا دو زیر ین، میو ولی. دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف میم ہے، حروف یرملون کا میم. اب یہاں بھی آپ کو غنہ کر کے پڑھنا ہے. میم نون میم زیر میم، میم شین زبر مش، میم مش. ہا زبر ہا، میم مش ہے. دال دو زیر دن، میم مش ہے دن. یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد یہاں بھی حروف یرملون کا میم ہے، آپ کو یہاں بھی غنہ کرنا ہے. میم نون میم زیر میم، میم سا زیر مس، میم مس. لام زیر لی، میم مثلی. ہا کھڑی زیر ہی، میم مثلہی. میم نون نون زیر من، نون زبر نہ، من. دیکھیں حروف یرملون کا نون ہے، آپ کو یہاں بھی غنہ کرنا ہے. میم نون نون زیر من، نون زبر نہ، من. صاد یا زیر صی، من نصی. را دو زیر رن، من نصیر. میم نون نون زیر من، نون طا پیش نط، من نط. فا زبر فا، من نطفہ. تا دو زیر تن، من نطفۃ. میم نون را زیر مر. یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں حروف یرملون کا را ہے نون ساکن کے بعد، تو میں نے کیا بتایا کہ را اور لام میں بغیر غنہ کے، یعنی را حرف آ جائے نون ساکن کے بعد تو وہاں پر آپ کو بالکل بھی غنہ نہیں کرنا ہے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ میم نون را زیر مر، نون کی ساؤنڈ بالکل بھی نہیں آنی چاہیے، ناک میں آواز بالکل بھی نہیں جانی چاہیے. تو مر. را با زبر رب، مر رب. با زیر بی، مر ربی. کاف زبر کا، مر ربک. میم نون را زیر مر، را با زبر رب، مر رب. با زیر بی، مر ربی. ہا میم زیر ہم، مر ربہم. میم نون لام زیر مل. یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف لام ہے، تو را اور لام میں بغیر غنہ کے پڑھنا ہے. میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، مل. دال نون پیش دن، مل لدن. ہا پیش ہو، مل لدن ہو. یہ دیکھیں میری بیٹی نے یہاں پر مارکس سے خراب کر دی ہے. میں پڑھ رہی ہوں، آپ سب کو دکھ تو رہا ہے نا؟ نہیں دکھ رہا ہے تو میرے ساؤنڈ کو سن سکتے ہیں، تو ساؤنڈ سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ کے پاس قاعدہ ہوگا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. میں معافی چاہتی ہوں آپ سب سے. یا زبر یا، کاف نون لام پیش کل، لام زبر لا، یکل. ہا الٹا پیش ہو، یکل لہو. کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کی تا. با یا دو زبر بین، کتابین. یہ دیکھیں تنوین کے بعد حرف یا ہے، دو زبر ہے یعنی تنوین ہے، تو تنوین کے بعد حروف یرملون کا یا ہے، لہٰذا یہاں بھی آپ کو غنہ کر کے پڑھنا ہے. تو کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کی تا.
با یا دو زبر بین، یا لام زبر یل، کتابین یل، قاف کھڑا زبر قا، کتابین یلقا، ہا پیش ہو، کتابین یلقاہ، کتابین یلقاہ، را زبر را، جیم پیش جو، رجو، لام یا دو پیش لوئیں، رجلوئیں، یہ دیکھیں تنوین کے بعد حرف یا ہے لہٰذا یہاں بھی غنہ کریں، رجلوئیں، یا سین زبر یس، رجلوئیں یس، عین کھڑا زبر آ، رجلوئیں یسعی، ہا پیش ہو، دال واو دو زبر دوں، یہ دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو ہے لہٰذا یہاں بھی غنہ کریں، ہدوں، واو زبر و، ہدوں، ذال کاف زیر وک، ہدوں وذک، را کھڑا زبر را، ہدوں وذکرا، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہوئیں، یا واو زبر یو، وجوہوئیں یو، میم زبر ما، وجوہوئیں یوم، حمزہ زیر ای، وجوہوئیں یومئذ، یومئذ، دیکھیں ذال دو زیر ذن، وجوہوئیں یومئذ، با زیر بی، را حا زبر رح، برح، میم زبر ما، برحم، تا میم دو زیر تن، برحمت، میم نون زیر من، برحمت من، ہا پیش ہو، برحمت منہ، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ امید کرتی ہوں سمجھ میں آ رہا ہوگا. میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں آپ سب کو سمجھانے کی. اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا آپ کے ذہن میں تو آپ بے جھجک مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. میں اپنی پوری کوشش کروں گی آپ سب کو کمنٹ باکس میں بھی سمجھانے کا. سین زیر سی، را الف زبر را، سیرا، جیم میم دو زبر جم، سراجم، میم پیش مو، سراجم، نون یا زیر نی، سراجم منی، را دو زبر رن، سراجم منیرن، حا طا زیر حط، طا زبر طا، حط، تا نون دو پیش تن، حطتن، نون غین زبر نغ، حطتن نغ، فا را زیر فر، حطتن نغفر، لام زبر لا، حطتن نغفر لا، کاف میم پیش کم، حطتن نغفر لکم، خوا لام زبر خل، قاف نون دو زیر قن، خلقن، نون پیش نو، خلقن، عین یا زیر عی، خلقن نعی، دال پیش دو، خلقن نعید، ہا الٹا پیش ہو، خلقن نعیدہ، میم پیش مو، حا میم زبر حم، دیکھیں میم مشدد ہے لہٰذا غنہ کریں، محم، میم زبر ما، محم، دال را دو پیش در، دیکھیں تنوین کے بعد حرف را ہے یعنی آپ کو غنہ نہیں کرنا ہے، ناک میں آواز کو نہیں لے کر جانا ہے. دال را دو پیش در، را زبر را، محمد را، سین واو پیش سو، محمد الرسول، لام پیش لل، محمد الرسول، لام کھڑا زبر لا، محمد الرسول اللہ، ہا زیر ہی، محمد الرسول اللہ، را زبر را، حمزہ واو پیش عو، رعو، فا را دو پیش فر، رعوفر، را زبر را، رعوفر، حا یا زیر حی، رعوفر رحیم، میم دو پیش من، رعوفر رحیم.
چلیے آپ سب کو سمجھ میں تو آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہجے کرنا ہے. ویڈیو زیادہ لمبی نہ بنے تو میں رواں پڑھتی ہوں. مصدقا لما، مصدقا لما، یہ دیکھیے تنوین کے بعد حرف لام ہے، لہٰذا آپ کو غنہ نہیں کرنا ہے. ویل لکل، یہ دیکھیے تنوین کے بعد حرف لام ہے، یہاں بھی آپ کو غنہ نہیں کرنا ہے. ویل لکل، یہ دیکھیے اب یہاں پر آپ دھیان دیں کہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ تو حرف با ہے، لہٰذا اقلاب کا قاعدہ ہوا. کون سا قاعدہ ہوا؟ اقلاب. ابھی تک جو ہم نے پڑھا تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ تھا، لیکن اب دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد حرف با آ چکا ہے، یعنی اقلاب کا قاعدہ. یعنی آپ کو نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کرنا ہے. تو ہجے کس طریقے سے کریں گے وہ بھی آپ سمجھ لیں. میم نون زیر من، با عین زبر با، ممبع. یہ دیکھیں نون کا جو ساؤنڈ ہے وہ سائلنٹ ہو گیا، تو نون ساکن کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ تو میم سے بدل دیں گے اور اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے تو نون کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہائڈ ہو جائے گا، یعنی من کے جگہ پہ ہم مم پڑھیں گے. یہ جو نون ہے وہ میم سے بدل جائے گا. تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ممبع، 2 سیکنڈ آپ کو غنہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر با. ممبع، دال زیر دی، من بعدی. یہ دیکھیں یہاں بھی نون ساکن کے بعد حرف با ہے، تو پڑھیں میم نون زیر من، با قاف زبر بق، من بق. نون جو ہے ہائڈ ہو جائے گا، یعنی من بق نہیں پڑھیں گے بلکہ من بق پڑھیں گے. من بق، من بق. لام زیر لی، ہا الف زبر ہا، من بقلیہا. حمزہ نون زبر ان، با حمزہ زیر بی، ام بی. ہا میم پیش ہم، ام بی ہم. لام زبر لا، یا نون پیش یون، لیون. با زبر با، لیون با. ذال نون زبر ون، دیکھیں نون مشدد ہے، آپ کو یہاں غنہ کرنا ہے. نون زبر نا، ظن، یعنی لیمبذن. یہاں پہ آپ کو نون ساکن میں میم سے بدل کر نون ساکن کو یہاں بھی غنہ کرنا ہے اور نون مشدد میں بھی. لیمبذن. چلیے تو میں ہجے آپ سب کو تو سمجھ میں آ چکا ہوگا ہجے کس طریقے سے کرنا ہے. میں رواں پڑھ دیتی ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ بنے. سمجھ میں تو آ گیا ہے نا کس طریقے سے ہجے کرنا ہے. ایک اور کر دیتی ہوں پھر رواں پڑھ دیتی ہوں. قاف واو زبر قو، لام الف 2 زبر لن، قولن. با زبر با، قولن با. لام یا زیر لی، قولن بلی. غین 2 زبر غن، قولا بلیغا. خبیرا بصیرا. جنت بربوة کرام بررة. حل بهذا. صم بکم. الحمدللہ. چلیے اللہ آپ سب کے علم میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور قرآن سیکھنے میں آپ سب کو بہت زیادہ آسانی کرے. چلیے تو پھر آج یہیں تک رہنے دیتی ہوں. کل انشاءاللہ ہم سبق نمبر 15 کو پڑھیں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کرے.